السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اور ابھی تقریباً دوپہر کے 2:30 بجے ہیں جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے 3:30 بجے تک یہ آن ایئر ہو، تو تب تک اور ابھی تک جو ہے وہ کافی خبروں میں فرق ہوگا، کیونکہ اس ملک میں ہر روز نئی خبریں آتی ہیں۔ کل جو ہوا اسلام آباد میں، مجھے اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کی فوٹیج دیکھ لی ہے۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں تو آپ کے پاس اپنی مرضی کی فوٹیج ہے، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں تو آپ کے پاس اپنی مرضی کی فوٹیج ہے۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہم پاکستان کی مرضی کی فوٹیج ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک، کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ اور میں کل رات کو جب میں لیٹا ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں کہ جو اندھا دھن اعتماد کرتے ہیں، یعنی ان ریٹورکس پہ، ان باتوں پہ، ان نعروں پہ۔ تو پھر مجھے اس کا جواب مل گیا، کیونکہ میں خود ان میں سے تھا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے عمران خان کے اوپر اندھا اعتماد کیا، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی سال کیا۔ اور ہر خامی کو، ہر غلطی کو میں اس کو خود ایکسکیوز اپنے آپ کو دیتا رہا۔ اس سے پہلے الطاف حسین کے ساتھ بھی میں یہی دیکھتا تھا کہ الطاف حسین کچھ کہتے تھے، پھر بعد میں ڈاکٹر فاروق ستار ہو، مصطفیٰ کمال ہو، رضا ہارون ہو، یہ سارے آ کے بتا رہے ہوتے تھے نہیں بھائی کا یہ مطلب تھا، تو بھائی کا یہ مطلب تھا۔ اور جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم پھر کانسپریسی تھیوریز کو ویپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بیہائنڈ دا کلوز ڈورز یہ میٹنگ ہو رہی تھی، یہ ہو رہی تھی، یہ فون آیا تو اس نے یہ کہا، اس نے تڑی دے دی، اس نے وہ کہہ دیا۔ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ یہاں تک نوبت کیوں آتی ہے۔ تو میں اس نتیجے پہنچا کہ تقریباً 70 لاکھ پاکستانی ہیں جو اوورسیز ہیں، اور اتنے ہی تقریباً 60 70 80 لاکھ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو باشعور ہیں، اور وہ تنگ آ چکے ہیں اس ملک میں، اور انہوں نے ہر قسم کی حکومت دیکھ لی۔ حقیقت میں وہ جمہوریت چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے آمروں کو بھی سپورٹ نہیں کیا یا آمروں کے سامنے جمہوریت کو سپورٹ کیا۔ پھر ان کو ہر ٹائم، ہر وقت اپنی جمہوریت میں ان کو کوئی نہ کوئی جھٹکے لگے، اور ان کو لگا کہ یہ کرپٹ ہے، یہ پیسے کھاتا ہے، یہ 2 نمبر ہے، جو کہ جائز بھی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بہتات رہی ہے ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے مال بنایا، جنہوں نے لوٹا اس ملک کو۔ لیکن ہوا کیا، اب وہ سارے جو 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ لوگ تھے، وہ عشق پاکستان میں انہوں نے اپنا سیویئر ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ان کو ایک عمران خان کی نظر یعنی شکل میں ایک ایسا سیویئر نظر آیا جس کو انہوں نے کہا کہ اس کو نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی عہدے کی ضرورت ہے، اس کے پاس عزت بھی ہے، اس کے پاس حسن بھی ہے، اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو یہ اور ابھی تک اس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہ گرا ہے، نہ بکا ہے، نہ ڈرا ہے۔ تو آبویسلی عمران خان جو تھا وہ نہ صرف ان کا بلکہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک آئیڈیل تھا۔ اور یہ بڑی طویل اس کے پیچھے ایک برانڈنگ ہے یا برانڈ امیج میکنگ ہے کہ کچھ تھا اور کچھ نہیں بھی تھا تو اس کو بنا دیا۔ تو ایسا یعنی ہم اگر وہ کسی کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے تو پرواہ نہیں کی امریکن پریزیڈنٹ کی یا فلاں کی، اور یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، اور کسی اور کی تصویر دے رہی ہے ہم جو یوں کر کے بیٹھا ہے۔ یا اگر کوئی نوٹس لے کے بات کر رہا ہے تو، اور یہ بغیر نوٹس کے بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس کو تو ضرورت ہی نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، اچھا کمپیریزن ہے، بٹ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ پاکستان کو کیا ملا اس کا؟ پاکستان کو ملا فریب، پاکستان کو ملا جھوٹ، اور پاکستان کو ملا خود فریبی۔ ہم اپنی خود فریبی کا اتنا شکار ہو گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک فرینکن بناتا ہے ایک سائنسدان، اور فرینکن جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی مالک کے خلاف جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کل رات کو اسلام آباد میں کیا ہوا؟ نہ 20 لاکھ لوگ آئے، نہ پیسفل مارچ ہوا، نہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہوئی، اور جن لوگوں نے اس ملک کو بدلنے کا یا آزاد کرانے کا تہیہ کیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ ان کی زبان دیکھ کر، ان کی گالم گلوچ دیکھ کر، اور خواتین کی بھی ان کی حرکتیں دیکھ کے یعنی یہ افسوس ہوا کہ یار یہ کیا تربیت ہے ہم لوگوں کی۔ بلکہ کل جب میں شیریں مزاری کا
ایک میں شاٹ دیکھ رہا تھا ڈی چوک کے اندر سے وہ کر رہی تھی، اور اس کے برعکس ایک پولیس والے کا دیکھ رہا تھا جس سے ایک عورت بدتمیزی کر رہی تھی. تو مجھے وہ پولیس والا بہت زیادہ پڑھا لکھا اور تربیت یافتہ نظر آیا. مجھے لگا اس کے ماں باپ کیریکٹر والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا جوان کر دیا، ماشاءاللہ تگڑا کر دیا، لیکن اس کی تربیت ایسی کی کہ اس نے کسی عورت کو اس نے گالی نہیں دی، ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے دھکا نہیں دیا. اس کے برعکس کل تصویریں آئی ہیں پاکستان ہائی کمیشن UK کی ویڈیوز جو ہیں کہ وہاں چیکو جہانگیر جو ہیں وہ ملٹری اتاشی کو پاکستان کے کسان گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک اور اہلکار کو دھکے دے رہی ہیں. تو آج مجھے لگتا ہے ان کے اوپر بھی پرچہ ہو جائے گا وہاں پہ، وہ تو بھائی صاحب 2 سال کے لیے اندر جائیں گے. کیونکہ برطانیہ میں عدالت یہ نہیں پوچھتی کہ کیا اس کو میسج مل گیا تھا کہ نہیں مل گیا تھا، یہ نہیں ہوتا. میں بہت ادب کے ساتھ چیف جسٹس صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اس جملے کے اوپر، اور مجھے پتا ہے اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جب عدالت حکم دیتی ہے، یعنی اگنورنس آف لا از نو جسٹیفیکیشن اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو جب کورٹ نے ایک بات کہہ دی تو وہ ہر ایک کے لیے اس کا پابند ہونا لازمی ہے. کل عمران خان نے خود اعلان کیا کہ کورٹ آرڈر آ گیا اور وہ ہم اب ڈی چوک میں ملیں گے. اور کورٹ آرڈر کیا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کورٹ آرڈر یہ تھا کہ H9 پارک میں جلسہ کرنا ہے اور جلسے کے بعد ڈسپرس ہو جانا. انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا، سارے لوگوں کو ڈی چوک بلا لیا، اور ڈی چوک سے پہلے بلو ایریا سے پہلے عمران خان نے ایک یو ٹرن لے لیا اور واپس مڑ گئے ہمیشہ کی طرح ایک یو ٹرن. اب بنی گالا چلے گئے ناشتہ کرنے کے لیے. وہاں پہ جو لوگ تھے بیچاروں کو کسی نے پوچھا نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور وہ کس طرح سے جائیں گے واپس، کس طرح سے آئے ہیں وہاں پہ. بہرحال کل کی سارے دن میں جو ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا، مجھے نہیں پتا، لیکن خود عمران خان نے کہا کہ 5 لوگ ان کے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. یہ 5 پاکستانی ہیں، 5 کسی گھر کے چراغ ہیں، اور قطع نظر اس کے کہ کسی کی سیاسی ایفیلیشن کیا ہے، ان لوگوں کا جانا جو ہے وہ اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور اس کے اوپر ہم جتنا ماتم کریں وہ کم ہے، لیکن جتنا ماتم ہم کریں پولیس والے کو گولی مارنے کا وہ بھی کم ہے. جو ایک کانسٹیبل کو ایک صاحب نے گھر کے باہر گولی مار دی، اور جس طرح سے ماری، اس کو پتا تھا کہ وہ کیوں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یعنی کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. پھر جس طرح سے چھپتے رہے. کیا آپ نے کل عثمان بزدار کو دیکھا؟ کیا آپ نے محمود خان کو دیکھا کولک سے لیڈ کرتے ہوئے؟ کیا کہیں آپ کو اعظم خان نظر آیا؟ آپ کو 112 لوگوں کے ساتھ فواد چودھری شاید نظر آ گیا ہو، اور آپ کو اس طرح کے 2-4 لوگ جو نظر آئے وہ بھی کنٹینر کے اوپر. خود سے کون کون لے کے نکلا؟ کیا خسرو بختیار پنجاب کا پریزیڈنٹ کہیں تھا؟ کیا اس کا بھائی کچھ بخت جو تھا وہ کہیں پہ تھا؟ نہیں. کیا کوئی اور عہدیدار وہ کیا نہیں کہاں گیا جو جنرل سیکرٹری تھا پارٹی کا؟ سیف اللہ نیازی کہاں گیا جو پارٹی کا مین آرگنائزر ہے؟ سارے کہاں گئے؟ کور کمیٹی والے کل کہاں گئے؟ پارلیمانی کمیٹی والے لوگ PTI کے کل جو لوگ نکلے، میں ان کی میں قدر کرتا ہوں. وہ اپنے اون پہ نکلے، نہ کسی نے ایفرٹ کیا ان کے لیے، نہ کسی نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا، نہ کسی نے ان کو گائیڈ کیا کہ وہ کیا کرے. لاہور شہر میں کل رات کو لبرٹی کے اوپر خواتین اور بچے اور لوگ چلے گئے وہاں پہ، اور بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور پولیس سے ان کی چاند ماری ہو رہی تھی وہاں پہ. اور جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا کہ لیڈ کون کر رہا؟ ان کا لیڈر ہے ہی کوئی نہیں یہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں تبدیلی، لوگ چاہتے ہیں چینج، لیکن لوگوں کو ابھی تک ہم تبدیلی کے نام پہ ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ جن سے تم تبدیلی چاہتے ہو ہم خود ان سے کو برعکس نہیں ہیں، ہم خود ان سے مختلف نہیں ہیں. اور یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ جو لوگ حقیقی معنوں میں پاکستان کے ہمدرد ہیں، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو کسی چور یا ڈاکو کے ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ مزید انہی ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. کیسے؟ جو لوگ منحرف اراکین کے پر لوٹا 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 کہہ رہے ہیں، آپ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں. شاہ محمود قریشی ہو، فواد چودھری ہو، بابر اعوان ہو، یہ سارے، فیصل چودھری، یہ سارے لوٹا لوٹے کے جو نعرے مارے ہیں، اظہر، حماد اظہر، یہ خود کتنی پارٹیوں کے لوٹے ہیں. اور خان کے کو ہر ایک سے لڑانے والے لوگ جو ہیں، چاہے وہ چودھری پرویز الہی ہو، چاہے چودھری مونس الہی ہو. کل کہیں نظر آئے آپ کو؟ ہاں، چودھری پرویز الہی فوجیوں سے رابطہ کرتے ہیں کل، جو میری اطلاع ہے.
کہ جناب مجھے کسی طرح سپیکر ہی رہنے دیں, مجھے نون لیگ سے صلح کرا دیں کہ یہ مجھے نہ ہٹائیں, یہاں پہ عدم اعتماد میرے خلاف نہ لے کے آئیں. وہ 20,000 لوگ نہیں لا سکتے تھے گجرات سے, وہ 5,000 لوگ نہیں لا سکتے تھے گجرات سے, وہ اپنے گھر کی 200 گاڑیاں جو ہیں ان کو بھر کے نہیں لا سکتے تھے, لیکن نہیں لانا تھا, انہوں نے اکیلا چھوڑنا تھا. بالکل جس طرح سے عمران خان نے یو ٹرن لینا تھا, بلو ایریا کے اندر سے اور ڈی چوک نہیں پہنچنا تھا. یہ سارے ایک دوسرے کو ڈاج کر رہے ہیں, اور اس میں حقیقی نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو پاکستان میں جینون تبدیلی چاہتے ہیں, جو ہمدرد ہیں پاکستان کے, جن کے دل میں درد ہے پاکستان کا, جو اپنے گھر میں لڑائیاں کر لیتے ہیں, اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں. ان لیڈروں کے لیے جو ان کے گھر کسی فوتگی پہ نہیں آ سکتے, جو ان کے لیے جن کو کوئی پرواہ نہیں. اب یہ 5 افراد شہید ہوئے کل یا جہاں بھاگ ہوئے, پتہ نہیں آپ ان کو کیا سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کو شہیدی کا رتبہ دے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کی کتنی لیڈرشپ آج ان کے جنازوں میں شریک ہوگی, نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. ان کو نام تک نہیں پتا ہوں گے, 5 کہہ رہے ہیں کل سے لے کے ابھی تک, عمران خان سے لے کے نیچے تک کوئی آدمی یہ نہیں بتا رہا کون لوگ ہیں, ان کے نام کیا, ان کی عمر کیا, ان کا تعلق کس علاقے سے ہے. ان کو نہ پتا ہے نہ پرواہ ہے. اور یہی میرا اختلاف تھا عمران خان سے, جب میں نے اتنی قریب آ کر دیکھا کہ ایک شخص کے قول و فعل میں تضاد ہے. ایک مجھے خود عمران خان نے کہا تمہارے خیال میں یو ٹرن لیتا ہوں, میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ تو راؤنڈ اباؤٹ پہ ہیں, آپ تو ٹرن ہی نہیں لے رہے, آپ تو گول گول گھومی جا رہی ہیں ایک جگہ پہ. اب آپ کل کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ آؤں گا, اب میں 6 دن کے بعد کال دوں گا تو 22 لاکھ لوگ آئیں گے. کل 20 لاکھ آ گئے تھے, اور 20 لاکھ آ جاتے شاید, رکاوٹیں اور نو رکاوٹیں. اگر لوگوں کو واقعی یقین ہو نا اب زیادہ تعداد میں, تو وہ آ بھی جائیں گے. کیونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ عمران خان کے حق میں اتنا لوگ نہیں ہے جتنا باقی لوگوں کے یا سیاستدانوں کے خلاف ہیں لوگ. اگر آج آپ کسی ٹوٹ بٹوٹ کو پر ہوتا ہے یہاں پہ اس وقت, تو شاید وہ کہتے ہیں اس کو موقع دے دو. وہ کیونکہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں نے, میں نے, آپ نے, ہم نے کہہ کہ یہ کرپٹ ہیں, لوگوں کو یقین کروا دیا کہ وہ کرپٹ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 10 سال مشرف کے, 4 سال عمران خان کے, 14 سال میں نہ نیب, نہ اینٹی کرپشن, نہ ایف آئی اے کسی ایک کی ایک کرپشن نہیں ثابت کر سکا ابھی تک. لیکن ہم بضد ہیں کہ ادارے بکے ہوئے ہیں, ادارے بکاؤ ہوئے ہیں, لوگ چور ہیں, لوگ اچکے ہیں. بس جو ہمارے دل میں اب بات آئی ہوئی ہے وہی سچ ہے. تو ملک تو ایسا نہیں چل رہا. آج ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک ہم آنے والے اپنی نسل کے لیے کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو یعنی نام لیوا تھے کہ ہم نے 1 بلین درخت لگا دیے اس ملک میں. کل سارے اسلام آباد کے 50 سال پرانے درخت انہوں نے جلا دیے. جو نام لیوا لوگ تھے کہ ہم نے اس ملک میں انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں, کل انہوں نے میٹرو کے اسٹیشن تک کو آگ لگا دی. مجھے نہیں پتا اینٹوں کو اور لوہے کو آگ کیسے لگتی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی کیمیکلز لے کے آئے ہیں, کوئی تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں, کوئی تیزاب لے کے آئے ہیں, اس سے آگ لگائی گئی ہے. وہ کوئی کاغذ نہیں ہے, وہ کوئی توڑی نہیں ہے, وہ کوئی بھوسا نہیں ہے, وہ کوئی گندم نہیں ہے جس کو آپ نے آگ لگا دی. وہ کانکریٹ ہے, وہ سٹیل سٹرکچر ہے, وہ شیشے ہیں اس میں. تو اس کو آگ لگانے کے لیے تو نارمل موٹر سائیکل سے پیٹرول نکال کر تو کسی نے نہیں چھڑکا ہوگا. تو آپ پوری تیاری کے ساتھ آئے. کل زبیر نیازی کے گھر سے جس طرح سے اسلحہ برآمد ہوا, جتنا مرضی جھٹلائیں, ڈی آئی جی آپریشنز تک نے آ کے اس کے اوپر بات کر دی. کیا رہ گیا پیچھے آپ کے؟ آپ مروانا چاہ رہے تھے وہاں پہ لوگوں کو, آپ پاکستانیوں کا خون خرابہ کرانا چاہ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دی ہے ساری نان پیسفل ایٹیٹیوڈ کو. آپ خود تو ہیلی کاپٹر پہ آتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں لٹک کے آ جاؤ, بٹک کے آ جاؤ, لڑ کے آ جاؤ, مر کے آ جاؤ. آپ کے بچے باہر ہیں, آپ کی بیگم پردہ پوش ہے, دوسروں کی بیویوں اور بچے جب باہر لٹھیاں کھائیں, ان کے سر پھٹے, وہ ہمیں قابل قبول ہے. ایسی لیڈرشپ جو بغیر مرے جنت میں جانا چاہتی ہو, ایسی لیڈرشپ سے تو اللہ بچائے. ہو سکتا ہے آپ ایگری کریں, ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کریں, لیکن اگر آپ لائل ہیں اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, کہ جنہوں نے آپ کے بعد زندہ رہنا ہے, جن کے لیے آپ سب کمائی کرتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں, لوگوں سے جھاڑیں کھاتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا بنے,
آج ان بچوں کو دیکھنا اور سوچنا کہ یہ ملک ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے، ان جھوٹ کے اوپر ہم چھوڑ کے جائیں گے، جن کے کال و فیل میں اتنا تضاد ہے، وہ 4.25 سال یاد کرو کہ جھولیاں اٹھا کے پی ٹی آئی کے اپنے وزیر مجھے آ کے دعائیں کرتے تھے، یار ہماری حکومت چلی جائے، ہم تو اجڑ گئے ہیں، ہمارے تو کاروبار بند ہو گئے، کام بند ہو گئے، بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا، یہ نہیں دیا جا رہا۔ کب تک ہم اپنے آپ کو جھٹلائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسی قوم کے حال نہیں بدلتا جو خود اپنا حال نہ بدلنا چاہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ حافظ۔